بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک. قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا پھر تیرے خلاف گواہی دے گا. قرآن مجید کی گواہی حق میں یا خلاف کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ کہے گا کہ یہ بندہ قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا، یا پڑھتا تو تھا سمجھتا نہیں تھا، یا سمجھتا بھی تھا اس پر عمل نہیں کرتا تھا. قرآن مجید ہمارے حق میں گواہی دے قیامت کے دن، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جملہ اسمیہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جو بنیادی جملہ اسمیہ ہے. آج ہم جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا مفہوم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جملہ اسمیہ میں اگر آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکید پیدا کرنے کے مختلف اسلوب ہوتے ہیں ہر زبان میں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جملوں سے پہلے استعمال کر کے ان میں زور پیدا کر دیتے ہیں. ان الفاظ میں سے ایک لفظ بے شک یقیناً لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو جملہ اسمیہ میں عربی زبان میں آپ یقیناً کا بے شک کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اب ہمارا سبق جو ہے وہ آج اس سے شروع ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا. جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں ایک حرف انا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ حرف ہے، ذہن میں رکھیے گا. انا ایک حرف ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اسم باقاعدہ شروع کر رہے ہیں، فعل ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی تک ہم نے فعل کی کوئی بات نہیں کی آپ کے سامنے، لیکن حروف جو ہے کلمہ کی تیسری قسم وہ ہماری درمیان میں آ رہی ہے اور ہم نے حروف جارہ پڑھ لی ہیں. تو یہ بھی ایک حرف ہے انا، اور قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص اس حرف سے واقف ہے، اس لفظ سے واقف ہے. تو انا اس کے معنی ہی ہوتے ہیں بے شک یا یقیناً کے. انا جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، اس میں بے شک یا یقیناً کے معنی کا اضافہ کر دیتا ہے. اب میں آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں، اس کے شروع میں انا رکھتا ہوں، اور پھر مفہوم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیا انا جملہ اسمیہ میں کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. زید نیک ہے، اس کی عربی الحمدللہ ہم بنا سکتے ہیں زید صالح. یہ آپ کا سادہ ترین جملہ اسمیہ ہے جس میں آپ کا مبتدا اور خبر دونوں مفرد ہے. تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا اور خبر مرکبات کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، اور کون کون سا مرکب مبتدا بن سکتا ہے اور کون کون سا مرکب خبر بن سکتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. جملہ اسمیہ کے شروع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف انا کا استعمال میں کر رہا ہوں. جب یہ بریکٹ کھلے گی تو آپ نے نتیجہ نکالنا ہے کہ ہوا کیا. ان زیدن صالح، تاکید پیدا ہو گئی جملے میں، یقیناً کا مفہوم آ گیا اس کے اندر، بے شک کا مفہوم آ گیا. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ ایک اعرابی تبدیلی بھی جملہ اسمیہ میں واقع ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی ہے کہ جملہ اسمیہ کا جو مبتدا تھا
وہ حالت رفع کی بجائے حالت نصب میں چلا گیا. تو کسی بھی اسم کے حالت نصب میں جانے کی پہلی وجہ آج آپ کے سامنے آ گئی کہ حرف انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے. مبتدا پر وہ اثر انداز ہوتا ہے, اس کی اعرابی حالت جو کہ حالت رفع ہوتی ہے اس کو تبدیل کرتا ہے, حالت نصب میں لے جاتا ہے, خبر کو وہ کچھ نہیں کہتا. اب دیکھیں زیدن کے معنی یہاں بھی زید کے تھے, حالت رفع میں تھا, زید نیک ہے. انا لگنے کی وجہ سے وہ حالت نصب میں چلا گیا, لیکن زید کے معنی تبدیل نہیں ہوئے. یقیناً زید نیک ہے. انا زیدن صالح. تو یہ تھا انا کا استعمال جملہ اسمیہ کے شروع میں. اب یہاں ایک چیز جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیے کہ جب حرف انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا, اب یہ وہ عامل ہے جو جس کی گل میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ یہ عمل کر رہا ہے اس پہ. جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر, انا کے داخل ہونے کے بعد اب وہ مبتدا اور خبر نہیں کہلائیں گے. اب انا حرف انہیں اون کرے گا. وہ مبتدا جو تھا وہ انا کا اسم کہلائے گا, اور وہ جو خبر تھی جملہ اسمیہ کی وہ انا کی خبر کہلائے گی. بس اب ٹرمز جو میں استعمال کیا کروں گا اب یہ ٹرمز ہوں گی کہ انا کا اسم کون سا ہے اور انا کی خبر کون سی ہے, اور اس سے مراد وہی ہے آپ کا مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے, یعنی سادہ جملے میں وہ مبتدا اور خبر کی حیثیت سے آئے ہیں, لیکن جب انا حرف داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہلاتے ہیں. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں. جملہ اسمیہ میں ہم نے جتنے بھی اسالیب پڑھے ان سب سے پہلے انا کا استعمال اور چینجز دیکھتے ہیں. کانسیپٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. سادہ سی بات ہے کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں جب حرف انا آتا ہے تو وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اب اسم کی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں, واحد, مثنی, جمع, پھر جمع میں سالم, مکسر, مذکر مؤنث, غیر منصرف, منصرف, مبنی, پھر مبتدا کا مرکب ہونا, خبر کا مرکب ہونا, پھر خبر کا مقدم کر دینا, یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہماری اب جو ایگزامپلز آئیں گی اس میں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. الولد صادق, ترجمہ انشاءاللہ تعالی آپ کر لیں گے. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ جملہ اب یہ مکمل جملہ ہے, لڑکا سچا ہے. اچھا, یہ جو سچا لڑکا ہے اس کی عربی کیا ہوگی؟ یہ ساتھ اب چونکہ مجھے چھوٹی سی آواز آئی ہے تو میں اسے بھی کلیئر کرتا چلوں. دیکھیں سچا لڑکا یہ آپ کا مرکب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کیا یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے؟ مرکب ناقص. بات پوری نہیں ہو رہی. پھر مرکب ناقص میں کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. تو مرکب توصیفی جب اسے آپ کنسٹرکٹ کریں گے تیر چلا کر, موصوف کو پہلے رکھ کر صفت کو اس کے مطابق کر کے, تو کنسٹرکشن آپ کی بنے گی الولد, کیونکہ کنسٹرکشن معرف ہے, الولد الصادق, سچا لڑکا. یہ ہماری انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے مرکب توصیفی کی, جبکہ یہ کنسٹرکشن ہماری جملہ مکمل ہے. مبتدا آپ کا عام طور پہ معرفہ اور خبر آپ کی عام طور پہ نکرہ. اب فرق صرف کس کا ہے؟ یہاں پر الصادق ہے, وہاں پر صادقون ہے. یعنی ان دو اسماء کو ایک خاص ترتیب سے لائے تو مرکب ناقص مرکب توصیفی بنا, انہی دو اسماء کو ایک خاص ترتیب سے لائے تو مکمل جملہ بن گیا. تو الولد صادق, لڑکا سچا ہے, اور یہ ہے سب کا سچا لڑکا. ہاں جی, اس کے شروع میں حرف انا داخل کروں گا تو کیا تبدیلی آئے گی؟ اب دیکھیں حمزۃ الوصل ہے, لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا. ان الولد, 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 الولدی, اسم کی تینوں اعرابی حالتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ان الولد صادق, البنت صادقۃ. اب آپ کا ذہن ساتھ ساتھ چلے گا. اب مبتدا آپ کا مؤنث ہو گیا تو خبر بھی مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے, ساری باتیں جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے آپ کو. البنت صادقۃ, لڑکی سچی ہے.
اس کے شروع میں آپ حرف انا کا استعمال کریں تو آپ کا بن جائے گا ان البنت صادقۃ. انا کا اسم کون سا؟ البنت. انا کی خبر کون سی ہے؟ صادقۃ. اب ہم مبتدا اور خبر والی بات نہیں کریں گے انا کے داخلے کے بعد. الولدانی صادقانی، دونوں لڑکے سچے. اب اس جملے کے شروع میں جب حرف انا استعمال ہوگا تو اب آپ کا مبتدا جو ہے وہ مثنی ہے. ٹھیک ہے، اب مثنی کا اعراب رفع نصب جر میں کیسے ظاہر کیا جاتا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو انا جب اسے افیکٹ کرے گا تو کیا بن گیا یہ؟ ان الولدین صادقانی. بے شک یا یقیناً دونوں لڑکے سچے. تو الولدانی حالت رفع، الولدینی حالت نصب. اب وہ جو الولدینی نصب اور جر دونوں ایک ہی شکل ہے. اب آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ شکل کون سی ہے؟ یہ حالت نصب میں. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے حرف انا بتا رہا ہے کہ یہ اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ہاں جی، بنتن کا مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ البنتانی صادقتانی، دونوں لڑکیاں سچی ہیں. اس جملے کے شروع میں انا کا استعمال، بریکٹ کھلی، ان البنتین صادقتانی. یہاں خیال رکھنا ہے، آپ اس کی رو میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے کہ اسے بھی آپ نصب میں لے جائیں. انا نے صرف مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے، خبر کو اس نے کچھ نہیں کیا. اس کا اثر جو ہے وہ وہیں تک محدود ہے. ان البنتین صادقتان. ان جملوں میں ہمارا مذکر مؤنث اور واحد مثنی یہ کور ہو گئے. اب جمع کی ایگزامپلس لے لیتے ہیں. الاولاد صالحون، لڑکے سچے ہیں. اب میں نے صادقون سے ورڈ چینج کیا کیونکہ وہ صالحون ذرا زبان پہ زیادہ چڑھا رہتا ہے، وہ صادقون بھول جاتا ہے. الاولاد صالحون، لڑکے نیک ہیں. انا شروع میں داخل ہوا، بریکٹ کھلی، ان الاولاد صالحون. بنتن کی جمع آتی ہے بناتن، البنات صالحات، لڑکیاں نیک ہیں. اس کے شروع میں انا داخل کریں. ان البناتی، کیوں یہی ہوگا نا، بناتن بناتن بناتن. اب یہاں پر آپ کا یہ جو اس میں حالت نصب میں ہے انا کی وجہ سے. یہ تھی ایگزامپل ہماری جمع مکسر کی، کیونکہ ولدن کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے. جمع سالم کی ایگزامپل جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں. المسلمون صادقون، مسلمان سچے ہیں. اس جملے کے شروع میں انا داخل ہوا. جی کیا بن گیا؟ ان المسلمین صادق.
صادقون. المسلمات صادقات. انا داخل ہوا. ان المسلماتی. ان المسلماتی صادقات. تو الحمدللہ اسماء کی جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکلیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پہچان ہونی الحمدللہ شروع ہو گئی ہے. یعنی وہ شروع میں جو ایک ہمارے لیے مشکل ہمیں نظر آتی تھی کہ پہچانا کیسے جائے گا، ایک جیسی شکلیں ہیں، تو الحمدللہ آپ کچھ نہ کچھ پہچان کرنے کے آپ قابل ہو گئے. تو یہ ایگزامپلز ہم نے کور کر لی مذکر مؤنث میں، واحد مثنیٰ اور جمع کی. ہم نے کیا تھا زید نیک ہے، اب میں اس کی جگہ پر ضمیر استعمال کر رہا ہوں، ہوا صالح، وہ نیک ہے. یہ آپ کا ہوا مبتدا ضمیر کی صورت میں آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مبتدا ضمیر بھی ہو سکتا ہے. انا کا کام کیا ہے؟ انا اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ضمائر کے دو چارٹ ہم نے پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا، حالت رفع والے ضمائر جو ہمارے تھے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. یہ حالت رفع والے ضمائر. اچھا، حالت نصب اور جر والے ضمائر ان کا ایک ہی چارٹ ہے، وہ اٹیچڈ ضمائر ہے. اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، اٹیچڈ ہا، ہما، ہننا، اٹیچڈ کا، کما، کم، اٹیچڈ کی، کما، کننا، اٹیچڈ یا، نا. ٹھیک، یہ ہمارے حالت نصب اور جر والے ضمائر ہے. اس چارٹ کو ہم نے استعمال کیا ہے مرکب اضافی میں. جب ضمائر کا استعمال ہوا تھا تو مضاف الیہ کی جگہ پر، مضاف الیہ ہمارا حالت جر میں ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس چارٹ سے ضمائر استعمال کرنے پڑے. اب ہمیں ضرورت ہے انا کی وجہ سے حالت نصب والے ضمائر کے، اور وہ چارٹ بھی ہمارا سیم ہے، نصب اور جر والا. لہٰذا ہوا کی جگہ پر آپ کو کون سا ضمیر ملے گا؟ اٹیچڈ ہو. ٹھیک ہے، اور پھر ہو سے پہلے زبر آ گیا تو آپ دیکھیں گے اس پہ الٹی پیش لکھی اور پڑھی جاتی ہے، انہو صالح. اب دیکھیں کتاب ہو، اس کی کتاب مرکب اضافی، یہاں بھی اٹیچڈ ہو ہے. انہو یہاں بھی اٹیچڈ ہو ہے. تو فرق پتہ چل رہا ہے نا آپ کو؟ چارٹ وہی ہے، دو چارٹس ہم اگر یاد کر لیں گے تو ضمائر انشاءاللہ تعالی ہمارے قرآن مجید کے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب میں تھوڑا سا اس کو فاسٹ کرتا ہوں. اب میں جملہ نہیں لکھوں گا بلکہ انا کے استعمال کے ساتھ جو ہے وہ جملے لکھنے شروع کر دوں گا. ہاں جی، اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ضمیر جو ہے آپ سارے ضمائر سامنے رکھیں، ہوا پھر ہما. ٹھیک، اب ہم دوسرا جو بنے گا جملہ ہمارا وہ کیا بنے گا؟ ہما صالحانی، وہ دونوں نیک ہیں. شروع میں انا لگ جائے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اٹیچڈ ہما ہمارے پاس ہے، انہما صالح. پھر آئے ہم صالحون، اس کے شروع میں انا لگے گا تو اٹیچڈ ہم بھی ہمارے پاس ضمیر موجود ہے، انہم صالحون. تو اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ کا فرق بھی آپ کے سامنے آ گیا. اب یہاں ہم اسے انا کے ساتھ مل کر لکھی جا رہی ہے، لہٰذا یہ ہماری اٹیچڈ ضمیر ہے. اور وہ جب پہلے شروع میں تھی تو آپ کا وہ مبتدا حالت رفع والی ضمیر تھی، ہم صالحون. اس کے بعد پھر نیچے ہے ہیا صالحاتن، کیا بن جائے گا یہ؟ انہا صالحاتن. یقیناً وہ مؤنث، ہا کی ضمیر بتا رہی ہے کہ مؤنث ہے، انہا صالحاتن.
پھر آگے آئے انہما صالحاتان، انہن صالحات، وہ سارے ضمائر آگے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے ان ضمائر کو سامنے رکھیں. پریکٹس آپ کرنا چاہتے ہیں حالت رفع والے ضمائر رکھیں سامنے، جملے بنائیں، سب کے شروع میں انا داخل کریں اور اس کے بعد حالت نصب والا چارٹ جو ہے وہ سامنے رکھ کے وہ انا کے ساتھ وہ ہر ضمیر جو اٹیچ کرتے جائیں، آپ کے جملے مکمل ہو جائیں گے. ایک مرتبہ آپ کو یہ پریکٹس کرنی ہوگی. انت صالح، تو نیک ہے. انا شروع میں آیا، کیا بن جائے گا؟ بالکل انتا کے آپ دیکھیں گے حالت نصب اور جر والے ضمائر میں وہاں آپ کو اٹیچڈ کا ملے گا، اٹیچڈ کا، تو آپ کو بن جائے گا ان کا. ان کا صالح، یقیناً تو نیک ہے. ان کما صالحانی، ان کم صالحون، ان کی صالحات، ان کما صالحتانی، ان کن صالحات. انا صالح، جملے کی حد تک ہے. انا صالح، اس کے شروع میں آپ انا داخل کریں گے. انا کی جگہ پر آپ کو ضمیر ملے گی یا متکلم. میں لکھتا ہوں اس کو ذرا ملا کر پہلے، یا متکلم. یہ شکل ہمیں سامنے آئے گی انا کی وجہ سے. اب یا متکلم کی ڈیمانڈ میرے سے پیچھے زیر ہونی چاہیے. اسم یا متکلم کی ڈیمانڈ پوری کرتا آیا. حروف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ حروف کر لیتے ہیں، کچھ حروف اڑ جاتے ہیں. اب جب اڑتا ہے کوئی حرف تو پھر وہ بیچ میں آتا ہے. کون آتا ہے؟ نون. نون وقایا جیسے ہم نے نام دیا تھا وہ بیچ میں آتا ہے. کبھی کبھی یہ انا جب اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو یہ اسم کی طرح بہیو کرتا ہے. جب یہ اچھے موڈ کے ساتھ ہو تو یہ بنے گا آپ کا انی صالح، یقیناً میں نیک ہوں. یہ کس صورت میں ہے؟ اچھے موڈ کی صورت میں. جب موڈ اچھا نہ ہو اننی صالح. جائے متکلم کی ڈیمانڈ زیر، انا نہیں، پھر نون صاحب بیچ میں آ گئے. انہوں نے کہا مجھے زیر دے دیں آپ. تو اننی صالح. قرآن مجید میں دونوں اسلوب استعمال ہوئے، انی بھی استعمال ہوا ہے اور اننی بھی استعمال ہوا ہے. اب ہمارے لیے پہچان کرنی کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں جب آپ چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے تو اس میں آپ کا اختیار ہے، آپ انی کے ساتھ بنا لیں یا اننی کے ساتھ بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح ہم نیک ہیں، نحنو صالحون. اس کے شروع میں انا لگا. اب آپ دیکھیں گے کہ انا کے بعد اٹیچ نہ، انا، ٹھیک، ان دونوں، بلکہ اب تین نون ہو گئے نا، دو نون یہ ایک نون یہ، تو ان تینوں کو مرج کر کے انا بنا دیا گیا. انا صالح ہونا. یا جو اصول ہے انا نا، یعنی اس کو ملا کر ہم لکھیں گے تو ہمارا بن جائے گا اننا صالح. تو یہ دونوں صورتیں آپ کو نظر آئیں گی، واحد متکلم کی اور جمع متکلم کی. انی، اننی. انی کیا ہوگا؟ انا پلس انا. اور انا کیا ہوگا؟ انا پلس نحنو. یہ بس آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. قرآن مجید میں اکثر جگہ پر آتا ہے انا، یقیناً ہم. آپ دیکھیں گے کہ سورۃ القدر میں آپ کے الفاظ ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب دیکھیں انا ہم نے پڑھ لیا، فی لیلۃ القدر ہم نے پڑھ لیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ انزلنا. ہو ہم پڑھ چکے تو پیچھے ایک ورب رہ گیا. جب وہ فعل پڑھ لیں گے آپ انزلنا تو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے آ گئی.
یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے, اس پہ ہم چل کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس کا رسپانس مل رہا ہے الحمدللہ. کسی مذکر کی طرف آپ اشارہ کر کے آتے ہیں کہ ھذا صالح, یہ نیک ہے. اب زور پیدا کرنا چاہتے ہیں, انا داخل کریں اس کے شروع میں. جی اب یہ اسماء اشارہ بھی ہمارے مبتدا بن سکتے ہیں, لہذا اسماء اشارہ کا چارٹ یہاں پھر آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا. وہ کیا چارٹ تھا؟ آپ کے اشارے تھے قریب کے بعید کے, دونوں میں مذکر مؤنث, اور پھر آپ کی واحد مثنیٰ جمع, اور واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی, صرف مثنیٰ کے اشارے جو ہیں وہ آپ کو حالت رفع اور نصب و جر میں مختلف ملیں گے. تو جو آپ کے واحد کے اشارے ہیں وہ مبنی ہیں, لہذا جب بریکٹ کھلے گی تو ھذا کی شکل کیا رہے گی؟ یہی رہے گی, ان ھذا صالح, یقیناً یہ نیک ہے. اب یہاں پر ہم ھذا کہیں گے کہ حالت نصب والا ھذا ہے, اس لیے کہ پیچھے ان استعمال. اسی طرح آپ اسماء اشارہ کو سامنے رکھتے ہوئے چارٹ پورا مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھے ہمارے ضمائر اور اسماء اشارہ کا استعمال جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا. یہ ایگزامپل ہماری وہ. ایک جملہ ہم نے کیا تھا, اب میں مرکبات کی طرف آ رہا ہوں. نصر اللہ قریب, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اللہ کی مدد قریب ہے. آپ کا مبتدا کس صورت میں آیا؟ مرکب کی صورت میں, اور مرکب اضافی. جی بریکٹ کھلا, انا, اس نے کیا کرنا ہے کام؟ نصب دینی ہے مبتدا کو, اور ہمارا مبتدا جو کہ مرکب اضافی ہے, اور مرکب اضافی میں اصل حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ مضاف کو. تو انا کا اثر مضاف پر ہوگا. مضاف الیہ نے تو ہمیشہ جر میں ہی ہونا ہے, اسے کچھ نہیں ہوگا, ذہن میں رکھیے گا. تو انا نصر اللہ قریب, قرآن مجید میں الفاظ ہے نا, جب پوچھا گیا تھا کہ متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. فی الجسد مضغۃ, جملہ آپ کا کس سے شروع ہو رہا ہے؟ جار مجرور سے. جار مجرور سے جملہ شروع ہوتا ہے تو دو اسلوب جو آپ نے ابھی پڑھے ہیں. نمبر ایک, یا تو خبر کو مقدم کرنا مقصود ہے, زور دینا مقصود ہے, تو خبر کو آپ پہلے لے آئے, مبتدا بعد میں چلا گیا, اور پتہ چلے گا آپ کو مبتدا اگر آگے اس میں آپ کو معرفہ نظر آئے گا. تو یہ معرفہ نہیں ہے, تو یہ دوسرا اسلوب ہے. جب آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں تو خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے. فی الجسد مضغۃ, جسم میں ایک لوتھڑا ہے. سادہ ترین اس کا آپ ترجمہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں, یہیں سے شروع ہو جائے اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے رہے. فی الجسد, جسم میں, مضغۃ, ایک لوتھڑا ہے. یہ قائم مقام خبر, یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے, ایسے ہی ہے نا. اب جب اس قسم کے جملوں میں آپ کے حرف انا کا استعمال ہوگا تو انا نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے کے جانا ہوتا ہے. یہ جب بریکٹ ہٹے گی آپ کی تو انا کا اسم کون سا ہے؟ مضغۃ, یہ افیکٹ ہوگا. یہ مضغۃ کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ مضغۃ. ان فی الجسد مضغۃ, یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ, یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت, جب وہ ٹھیک ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ صلح الجسد کلہ, پورا کا پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ, اور جب وہ بگڑتا ہے, فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا, سن لو, وَهِيَ الْقَلْبُ, وہ قلب ہے. یہ قلب جو ہے یہ
اس کی حیثیت ایک آپ کہہ لیں کہ ایک چین نہیں ہے، اسے چین ہوتا ہے کہ کہتے ہیں چین ہی نہیں ہے قلب کو، یہ گھومتا رہتا ہے، اس کی حیثیت اینٹینے کی مانند ہے۔ اب اس وجود میں اللہ تعالیٰ نے، یہ وجود آپ کا دو وجودوں کا مرکب ہے، ایک آپ کا حیوانی وجود جو مٹی سے بنا، اس کی خوراک، اس کی غذا سب کچھ مٹی سے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو جائے گا کہاں؟ مٹی میں۔ ایک اس وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی وجود ڈالا، اس کی خوراک قرآن مجید۔ اللہ دونوں وجود کا خالق ہے، مالک ہے، تو اس کی حیثیت ایک، اب یہ وجود جو ہمارا روحانی وجود ہے اس کا مسکن کہا جاتا ہے قلب ہے۔ اب قلب اگر اپنی ڈائریکشن اس حیوانی وجود کی طرف کر لے تو انسان جانور بن جاتا ہے، اور جب اس کا رخ اس روحانی وجود کی طرف ہو جائے تو یہ پتہ نہیں کہاں کا کہاں چلا گیا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور فتنہ عربی زبان میں آزمائش کے لیے بولا جاتا ہے، ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس کے شروع میں، اب یہ وہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے تو کنسپٹ وہی ہے، ٹھیک۔ اس کے شروع میں جب انا لگے گا بریکٹ ہٹی، کون افیکٹ ہوگا؟ فتناتن، کیونکہ یہ اس کا اسم ہے، یہ حالت نصب میں چلا جائے گا۔ ان لکل امت فتنتن، یقیناً ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَفِتْنَةُ أُمَّتِي، اب یہ کون سا مرکب ہے؟ اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی حدیث آپ کرنے کے قابل ہو گئے الحمدللہ۔ فتنۃ امتی ارحم امتی، جو کل ہم نے کیا تھا، میری امت کا ارحم، میری امت کا سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ فتنۃ امتی، میری امت کا فتنہ، اور میری امت کی آزمائش کیا ہے؟ المال، معرفہ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مال۔ میری امت کا فتنہ، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ اور آپ کے سامنے کل چونکہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو میں نے کچھ الفاظ آپ کو بتایا تھے، انشاءاللہ تعالی وہ تو اب آپ کو جمعے تک نہیں بھولتے، مزید کچھ الفاظ بھی آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ خیر الحدیثی کتاب اللہ، آپ کا جملہ اسمیہ، مرکب اضافی مبتدا، مرکب اضافی خبر، بہترین کلام۔ اب یہ ہمارے اردو محاورے کی مجبوری ہے کہ ہمیں، جس طرح ہم نے کیا تھا نا خیر الناسی، لوگوں کا بہترین ترجمہ، اب اردو محاورے میں اس طرح نہیں بولا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے بہترین لوگ۔ خیرکم، تم میں سے بہترین، ٹھیک۔ خیر الحدیثی، بہترین کلام کون سا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اس کے شروع میں انا داخل کریں، کہاں اثر ہوگا؟ خیرو پر، یہ حالت نصب میں چلا جائے گا خیرہ۔ انا خیر الحدیث کتاب اللہ، یقیناً بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اب انا ہر جگہ پر ہم استعمال نہیں کریں گے، آگے جملے بولے جا رہے ہیں وہاں ہم دیکھیں گے کہ یقیناً، ایک دفعہ بولتے ہیں نا آپ اردو میں کہ یقیناً بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بہترین۔ اب ہر دفعہ بے شک یقیناً کا لفظ استعمال نہیں کریں، تو عربی زبان میں بھی اعراب بتائے گا کہ اس سے پہلے انا انڈرسٹوڈ ہے۔
وخیر الہدی، اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. مرکب اضافی، ہدیون ورڈ ہے، طریقہ راستے کے لیے بولا جاتا ہے. اب الف لام کے ساتھ آیا، حالت جر میں آیا تو یہ شکل ہے، اور نارمل مضاف کی صورت میں آیا تو یہ شکل ہے. وہ خیر الہدی، اب یہ خیرہ کی نسب جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اٹیچ ہے، پیچھے ہی واو کے ساتھ اس کو عطف کر دیا گیا. وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها، شر الامور بدترین کام، امرن کہتے ہیں نا کام کو، امرن کی جمع امورن، کس وزن پہ آ رہی ہے؟ امورن، فعولن، ٹھیک. وشر الامور، اور بدترین کام، محدثاتها، اس کی نئی نئی چیزیں، ٹھیک ہے، جو آپ ایجاد کر لیں، نئی نئی دین میں نئی نئی چیزیں، وہ بدترین کام ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ، اور ہر نئی چیز، بدعۃ، بدعت ہے. کل مسلمن کل کتاب، ترجمہ یہ کیا تھا؟ ہر مسلمان، ہر کتاب. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ، اب یہ کلّا کی نسب کیوں ہے؟ یہ بھی پیچھے اٹیچ کرنا پڑے گا ہمیں انا کے ساتھ. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. پھر آگے الفاظ ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. دیکھیں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو آپ جمعے میں سنتے ہیں، خطبے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول الفاظ ہیں. کل جو بتایا تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء، ان کے فضائل کے لیے الفاظ بولے تھے، اور یہ بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے. اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور پھر ہر گمراہی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. تو الحمدللہ جملہ اسمیہ پڑھ لیا آپ نے، اس کے اجزاء آپ کے سامنے آئے تو بہت ساری چیزیں آپ کے کھل کر سامنے آ گئی. اب ایک سٹیپ ہم آگے چلتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا جی آپ کو؟ میں نے بہت سارے ایگزامپلس دے دیے آپ کو. انا حرف کا استعمال مبتدا حالت نصب میں چلا گیا، اور انا نے ان دونوں کو اون کر لیا. انا کا اسم کہلایا، انا کی خبر کہلایا. اس جملے کو ذرا تھوڑا سا ساتھ پھر رکھیں. زید صالح، ان زیدن صالح. انا کا اثر. اب آپ مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں جملے میں. تاکید آپ کو گرامر بتائے گی کہاں پر تاکید کس درجے کی ہے. ترجمہ کبھی بھی آپ کو تاکید یا تاکیدی اسلوب نہیں بتا سکتا. انا کی وجہ سے زید نصب میں چلا گیا. اب آپ اس جملے میں مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو خبر پر، انا کی خبر کون سی ہے؟ صالح. اس پر آپ لام تاکید ایڈ کرتے ہیں. لام تاکید پہ حرکت کون سی ہوتی ہے؟
زبر، چاہے وہ اسم ظاہر پر آئے چاہے وہ اسم ضمیر پر آئے، لام تاکید زبر والا ہوتا ہے۔ لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا۔ ہم نے پڑھا تھا جب لام جارہ پڑھا تھا تو میں نے آپ کو دونوں لاموں کا موازنہ کروایا تھا کہ لام جارہ اسم کو حالت جر میں لے کے جاتا ہے، جبکہ لام تاکید اسم کو کوئی تبدیل نہیں کرتا، بالکل اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آتا۔ بس اس جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انا کی خبر پر مزید زور پیدا کرنے کے لیے لام تاکید کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خبر اسی طرح حالت رفع میں رہتی ہے، زور پیدا ہو جاتا ہے، اب یہ زور الفاظ میں نہیں ادا کیا جا سکتا۔ زید صالح، زید نیک ہے، انا زیدن صالح، یقیناً زید نیک ہے، انا زیدن لصالح، کیا کریں گے اردو میں ترجمہ؟ یقیناً زید، یعنی اب یہ چیز آپ یہ سمجھنی ہے، آپ نے یہ آپ کو اسلوب قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پر بات کی ہے، کس تاکید کے ساتھ کی ہے۔ خالی انا استعمال ہوا ہے کہ علامہ تاکید بھی استعمال ہوا ہے تو تاکید بڑھتی جائے گی۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، شرک ظلم ہے، کنسٹرکٹ کریں اسے، الشرک الشرک ظلم، شرک ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ زیادتی، جو سادہ ترین اس کا مفہوم ہے زیادتی، ٹھیک ہے۔ اور زیادتی کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کو کسی کا حق نہ دیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا حق کیا ہے سب جانتے ہیں۔ اب اللہ کو اگر آپ اللہ کا حق نہیں دے رہے، شرک، اس لیے فرمایا کہ الشرک ظلم، شرک ظلم ہے۔ اور پھر صرف ظلم نہیں ہے، الشرک ظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہ پہلے آپ کی خبر مفرد تھی، اب میں نے اس خبر کو مرکب کر دیا، ظلم عظیم، ایک عظیم ظلم، الشرک ظلم عظیم۔ اب ہم اس پر انا اور لام تاکید کا استعمال دیکھتے ہیں۔ یہ بغیر انا اور لام تاکید کے بھی بہت مضبوط اور طاقتور جملہ ہے۔ انا اس کے شروع میں آئے گا، چینجز ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے۔ حمزۃ الوصل لکھنے میں رہ گیا، پڑھنے سے گیا، چینج آئی، مبتدا حالت نصب میں چلا گیا، ان الشرک ظلم عظیم، تاکید بڑھ گئی اور تاکید بڑھائے، خبر پر لام تاکید داخل کرے، خبر آپ کی ہے لظلم عظیم۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا وصیت کر رہے تھے کہ یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہ کوئی بات کر رہا تو شاید وہ اپنے لہجے میں یہ زور پیدا کر کے اس تاکید کو بیان کر دے، ورنہ ترجمے میں آپ کو یہ تاکید لکھی ہوئی نہیں ملے گی۔ یہ آپ کو چیز جو ہے آپ کو ایک گرامر کسی حد تک لے کے جاتی ہے، کہاں پر کس انداز سے بات کی گئی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ جملہ لکھ رہا ہوں ایک، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کیجیے گا۔ المنافقون کاذبون، منافق جھوٹے ہیں، ٹھیک۔ ہاں جی، اس پر ہم نے انا داخل کرنا ہے، بریکٹ کھلے گی، کیا بن جائے گا؟ ان المنافقین کاذبون، تاکید اور بڑھائیں، ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافق تو جھوٹے ہیں۔ ابھی تو کا لفظ ہے، تھوڑا سا اردو میں سے تاکید پیدا کر دیتا ہے، یقیناً منافق تو جھوٹے ہیں۔
بڑی خوبصورت دیکھیں آپ الحمدللہ آپ کے سامنے مزید آیات لکھتا ہوں تو آپ سورۃ المنافقون کی ابتدائی آیات بھی گرامیٹیکلی انہیں سمجھنے کے قابل ہو گئے. کیسے؟ منافق جب اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، اذا جاءک المنافقون، جب منافق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. انا لام تاکید، دونوں چیزیں مل رہی ہیں آپ. یعنی ہم نے پڑھا نا انتا، وہ کہتے ہیں انتا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. انتا رسول اللہ، سادہ جملہ. انتا رسول اللہ پر انا داخل کریں تو انتا کا میں چینج ہو گیا، انا کا رسول اللہ. پھر لام تاکید لگائیں لا رسول اللہ. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ تو اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں. انک لرسولہ، یقیناً آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اللہ بھی ایک گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافق جھوٹے ہیں. بات وہ صحیح کر رہے ہیں، بات غلط کر رہے ہیں، گواہی دے کے کہہ رہے ہیں، قسم کھا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. کلمہ یہ اپنی جگہ پر 100% درست ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافق تو جھوٹے. آپ کا مبتدا جب کوئی یا متکلم کی طرف مضاف کی صورت میں آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں میری کتاب نئی ہے، میری کتاب نئی ہے. کتابی جدیدن، یہاں کتابی کس اعرابی حالت میں ہے؟ اس جملے میں کتابی حالت رفع میں کیوں ہے؟ نہیں، حالت رفع میں دیکھیں اسم کی نارمل حالت رفع ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، نصب میں جاتا ہے، جر میں جاتا ہے، اور اسم کے مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. یہ ایک جملہ ہے، جملے میں مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں. تو یہ حالت رفع میں اس وجہ سے ہے کہ اس جملے کا مبتدا ہے کتابی جدیدن، میری کتاب نہیں ہے، تو مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس جملے کے شروع میں نے انا داخل کیا تو کتابی کی حالت نصب کیا ہوگی؟ کتابی. ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، روزانہ میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جب یا متکلم کی طرف کوئی اسم مضاف ہو کر آتا ہے تو یا متکلم اس اسم کی رفع نصب جر کو کھا جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. کتابی کتابی کتابی، تینوں حالتوں میں کتابی ہی رہے گا. انا کے بعد کیا آئے گا؟ کتابی. انا کتابی جدیدن، یہاں یہ حالت رفع میں تھا، یہاں یہ حالت نصب میں. ایک جملہ اور لکھتا ہوں، ورقو کتابی جدیدن. کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ ورقو کتابی، میری کتاب کا ورق نیا. اب یہاں پر کتابی کس اعرابی حالت پہ ہے؟ حالت جر میں، کیونکہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. جملے میں استعمال ہو رہا ہے مبتدا کے طور پہ حالت رفع میں، انا کے بعد استعمال ہو رہا ہے حالت نصب میں، مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے تو حالت جر میں. شکل تینوں جگہ پر کتابی کی ایک ہی ہے. تو آپ کو یا متکلم کی طرف مضاف والے اسما جب قرآن مجید میں ملیں گے تو آپ پہچانیں گے انہیں انشاءاللہ تعالی. کیسے پہچانیں گے؟ ایک آیت لکھتا ہوں آپ کے سامنے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی.
بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا. اب یہ دیکھیں یا متکلم کی جو دوسری حرکت ہے نا, ایک علامت سکون آتی ہے اس پہ, یا زبر بھی آتی ہے, لکھی ہوئی آپ کے سامنے, اور میں نے بتایا تھا کہ اگر یا متکلم سے پہلے الف آ جائے تو اس پر زبر آتی ہے, کیونکہ آپ اسے سکون کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. وہ ماہیا اور میرا جینا, وہ مماتی اور میرا مرنا. کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. ٹھیک, یہ پورا جملہ بن گیا نا آپ کا. اصل میں تھا اگر انہ ہٹا دوں تو جملہ کیا ہوگا؟ صلاتی و نسکی و ماہیا و مماتی للہ. اب وہاں پر یہ سب حالت رفع میں ہوں گے. انہ لگا سب کے سب نصب میں چلے گئے. للہ میں اللہ حالت جر میں ہے اسم, کس وجہ سے؟ لام جار کی وجہ سے. یہ رب العالمین یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ یہ اب اسے ہم اللہ کی صفت مانیں گے, اسے اٹیچ کریں گے اللہ کے ساتھ کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے, مالک ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ہم نے آج جو کچھ پڑھا ہے اس کو تازہ کر لیں. ہم نے پڑھا یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے شروع میں آپ حرف انا کا استعمال کریں. انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک کے, یقیناً کے. قرآن مجید کا طالب علم اس حرف سے بخوبی واقف ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب دیکھیں انا اور لام تاکید دونوں چیزیں ساتھ رکھیں. جملہ اسمیہ کے شروع میں انا آیا, زور پیدا ہو گیا, یقیناً بے شک کا مفہوم آ گیا. مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں لام تاکید لگا دیں. جیسے ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. تو الحمدللہ دو آیات سورۃ العصر کی بھی آپ کے سامنے آ گئی. والعصر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, زمانے کی قسم, زمانہ گوایا, بے شک تمام انسان. اب وہ لام تاکید کا ترجمہ ممکن نہیں, ضرور خسارے میں ہے, بہت بڑے خسارے میں ہے. اس کا کچھ مختلف تراجم آپ کو ملیں گے اس حوالے سے. تو یہ آپ کو دیکھیں گے قرآن مجید ترجمہ آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا. کل کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے اور لاؤں گا انشاءاللہ تعالی. انا اور لام تاکید کی قرآن کے ایگزامپلز ہی ہوں گی. پھر انشاءاللہ تعالی ایک ہم سٹیپ آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.